نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر صحیح فہم نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی کسی کو اگر کچھ سمجھنا ہو دین میں، دین کی باریکیاں، اس کی تفصیلات جاننا سمجھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے، اس کے بغیر وہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ فرماتے ہیں کہ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ جو اہل اللہ کے پاس نہیں رہے ان کے قلوب حقیقت کے ادراک سے بالکل مردہ ہیں، اور اس مردہ ہونے کے خاص آثار ہیں۔ یعنی اللہ والوں کے پاس جب جا کے نہیں بیٹھتے تو دل مردہ رہتے ہیں، ان کے علم آ جائے، بھلے باتیں پتہ چل جائیں، انفارمیشن میں بہت اضافہ ہو جائے، لیکن دل مردہ رہتے ہیں۔ تو اس کو سمجھاتے ہیں کہ مردہ ہونے کے خاص آثار ہوتے ہیں، اس کی علامت پتہ چل جاتی ہے کہ مردہ ہے۔ ایک اثر اس وقت بیان کرتا ہوں، جن صاحب کا یہ واقعہ ہے میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا، مگر بہت بڑے عالم ہیں، ان کا مقولہ عرض کرتا ہوں۔ جس وقت حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کو تشریف لے گئے تو میرے متعلق، یعنی تھانوی صاحب کے متعلق یہ مشہور کیا گیا کہ بعض حاسدوں کی طرف سے کہ اس نے، یعنی میں نے حدیث شریف کا دورہ شروع کرا دیا ہے۔ تو وہ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ کیا اس کا انتظار ہی تھا کہ مولانا نعوذ باللہ یہاں سے رخصت ہوں تو ہماری دکان چمکے؟ یہ علماء ہیں۔ یعنی حضرت مولانا محمود حسن صاحب وہ شیخ الہند کہلاتے ہیں، ان کا انتقال غالب ہے تو بہت 100 سال سے زیادہ ہو چکے، 150 سال، بلکہ 125 سال۔ یہ جو استاد تھے تھانوی صاحب وغیرہ کے سب کے، یہ حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو تھانوی صاحب نے اپنے مدرسے میں کسی نے یہ شور مچا دیا، اطلاع کر دی کہ انہوں نے دورہ حدیث شروع کروا دیا۔ دورہ حدیث عموماً یعنی بخاری شریف پڑھانا اور آخری سال کی جو صحائف ستہ جنہیں کہتے ہیں، 6 کتابیں پڑھنا پڑھانا، یہ بڑے علماء کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں حضرت شیخ سلیم دورہ صاحب حفظہ اللہ یہ بخاری پڑھاتے ہیں، مولانا ایاز صاحب مسلم پڑھاتے ہیں۔ تو عام مدرسوں میں جیسے یہ تقویٰ ہے ہمارا مدرسہ، اس میں دورے تک کتاب نہیں پڑھائی جاتی، تو بہت سارے مدارس میں 1 2 3 4 5 6 تک پڑھا دیں گے، 5 6 سال کتابیں پڑھا دیتے ہیں۔ جو آخری سال ہوتا ہے دورہ حدیث کا سال یا اس سے 1 سال پہلے والا، اس میں طلباء کو بڑے مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر دورہ حدیث کریں، یعنی فائنل ایئر کریں، بڑا جو مدرسہ اس میں جا کے اپنی ڈگری مکمل کرے، تاکہ بڑوں سے پڑھیں گے تو صحیح سمجھ میں آئے گا، کیونکہ وہ گہرا علم ہے، اس میں درقیق باتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے بخاری شریف پڑھانا، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے مسلم شریف اور صحائف ستہ پڑھانا۔ تو جن کا 30 40 سال کا تجربہ ہوتا ہے تو وہاں پڑھتے ہیں لوگ۔ تو فرمایا کہ جیسے یہ گئے تو پیچھے یہ کسی نے اڑا دی، ایک صاحب نے، خود بھی عالم دین ہے جنہوں نے اڑائی۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اسی کا انتظار تھا کہ مولانا جائیں اور یہ پیچھے اپنی دکان چمکانا شروع کر دیں، خود ہی پڑھانا شروع کر دیا۔ اگر میں مولانا ہی کے سامنے شروع کرا دیتا تو کون سا گناہ تھا؟ فرمایا کہ اگر میں مولانا محمود حسن کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے کرا تھا تب بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا، حضرت برا نہیں مانتے، حضرت کی طرف سے اجازت تھی اس کی، بلکہ حضرت مولانا ہی سب سے زیادہ خوش ہوتے۔ تو حضرت کے رہتے ہوئے کون مانے تھا؟ پس ایسے لوگوں میں اس کی کمی ہے کہ اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی نہیں کی، اللہ والوں کے ساتھ نہیں بیٹھے، بلکہ ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جوتیاں نہیں کھائیں۔ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنا، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ان کی خدمت میں بیٹھنا، ان کے ساتھ سیکھنا، کچھ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اس سے بھی بڑھ کر کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے جوتے کھانے پڑتے ہیں، ان کے جوتے کھاؤ تو انسان بنتے ہیں۔ تربیت ایسے ہی ہوتی ہے نا، غلطیاں کریں گے، غلط راستے پہ چلیں گے، گڑبڑیں ہوں گی، کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ تنقید کرے گا، یہ بیٹھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، ایسی کیوں جمائی لی، ہاتھ منہ پہ کیوں نہیں رکھا، یہ حلیہ کیسا، ٹوپی کیسی پہنیں گے، یہ ماما درست نہیں ہے، بال کیسے بنائے ہوئے، ٹخنے کیوں صحیح سے چھپے ہوئے، کس کو اٹھاؤ، کور کیوں کیا ہوا ہے۔ یعنی وہ آپ کی چیزوں میں، چال ڈھال میں، کھانے میں ہاتھ پہلے بڑھا دیا، اس پہ ڈانٹ پڑے گی، دسترخوان اٹھایا کیسے، اس پر ڈانٹ پڑے گی، تو ایسے کرنا چاہیے، طریقہ اس کا یہ ہے۔ تو وہ ہر چیز میں آپ کو ادب سکھاتے ہیں سنت نبوی کے مطابق، کہ آپ کی زندگی پوری ڈھل جائے سنت نبوی میں۔ اب جب یہ سلسلہ ہوگا تو اس میں انسان کی اصلاح ہوتی جائے گی، جب وہ نوک پلک سے درست ہو کے ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائے گا کہ اب اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، پھر اس ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔
ابھی ٹرین ہو گئے. جیسے کسی کو سرجن بنانا ہو تو سرجن جو سینئر ہوتا ہے وہ اس کو ٹرین کرتا ہے. یہ آتا ہے, اس کو باقاعدہ پکڑ کے بتاتا ہے, نہیں ایسے نہیں, یہاں کٹ نہیں لگانا, یہ ایسے لگانا, اتنا بڑا نہیں, اتنا گہرا نہیں, یہ کر کے اب رک جاؤ ذرا, یہ کرو, یہاں سے ایک گوز اٹھاؤ, اس سے ذرا اس کو دباؤ, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, یہاں ٹانکا لگا, ایسے نہیں, اس طرح. تو یہ ایک ایک چیز جہاں جہاں وہ غلطی کرتا ہے, تو یہ ٹریننگ کبھی 6 سال کی, کبھی 5-6 سال کی, 7 سال کی ہوتی ہے. تب وہ بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ خود سرجن بننے کا اعلان کر دے, یا اس کو سرٹیفکیشن ہو جائے, پھر وہ یعنی یہ ڈاکٹر بننے کے, ہاؤس جاب کرنے کے بعد مزید کم سے کم 5 سال اور 6-7 سال بھی لگ سکتے ہیں. پھر وہ اگر مزید کسی خاص فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہے, سب اسپیشلٹی میں جانا چاہے, یا پی ایچ ڈی وغیرہ کرنا چاہے, تو اور 2-4 سال لگیں گے. تو وہ اتنی ترقی, اتنی محنت کے بعد اب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اپنا کام خود کرے انڈیپینڈنٹلی. اور اس میں بھی جب نیا نیا شروع کرتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ ایک آدھ کوئی ساتھ ٹیم کا بندہ موجود رہے, ذرا مشورے بھی کرتا ہے, جہاں ایم ڈی ٹی میں ڈسکشن بھی کرتا ہے. تو اتنی سمجھ اس کو ہے. دین والوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. وہ سمجھتے ہیں جس دن ہم نے دین پڑھنا شروع کیا یا ہمیں سمجھ میں آنے لگا, وہ خود ہی کریں گے, DIY, جس سے چاہیں پڑھیں, جیسا چاہیں پڑھیں, ہماری مرضی, جس طرح چاہیں بیٹھیں, جس طرح چاہیں کریں. تو ایسے بھی کرتے ہیں لوگ, اور ایسے کرنا چاہیں تو کرتے رہیں. انسان نہیں بن سکتے اس سے, گدھے کے گدھے ہی رہیں گے. جس طرح چل رہا ہے اسی طرح وہی ایک چال رہے گی. اپنے آپ کو حوالے کیے بغیر کوئی لکڑی درخت کے تنے سے نکل کے کٹ کے میز کرسی نہیں بن سکتی, جب تک کہ وہ رندے کی چھیلن بھی برداشت کرنا پڑے گی. جہاں کاٹنا ہے وہ بھی برداشت کرے, کہاں اس کو جو ہے برابر کرنے کے لیے گھسائی کرنی ہے, کہاں اس میں کیل ٹھوکنی ہے, اور کتنی ٹھوکنی ہے, اور ٹھوکتے رہنی ہے. اس سب کے لیے اگر تیار ہو جائے کہ کس لکڑی کو کہاں کاٹ کے کیسے اس کی تراش خراش کرنی ہے, تب تو وہ کچھ بن سکتی ہے, ورنہ وہ وہی رہے گی. چھوٹا موٹا کچھ کام اس سے ہو جائے گا, ایسے پڑا ہوا طرح, ابھی اس سے بھی کوئی کام لے ہی لیا جاتا ہے. ٹھوکریں کھاتے ہیں لوگ, اس میں کچھ باندھ دیں گے میرا خیال ہے کسی چیز کو, تو ٹھیک. کسی کو توفیق ہوگی تو کاٹ پیٹ کے اس میں سے ٹکڑے لے گا اور جلا دے گا, استعمال نہیں ہوگا. زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ پڑے پڑے سڑے گا تنا درخت سے نکل کے, اور یا لوگ اس کو چلتے پھرتے میں استعمال کریں گے, کوئی کاٹ کے لے جائے گا اپنے ایندھن میں استعمال کرے گا, بس ختم. کوئی اچھا کام اس سے نہیں ہو سکتا, اس سے خیر کا کام نہیں پھیلے گا. اس سے کوئی میز کرسی بنتی, کوئی بستر بنتا, کوئی مکتبہ بن جاتا, کوئی شیلف بن جاتا جس میں قرآن رکھا جاتا, کوئی رحل بن جاتی جس پہ قرآن رکھ کے پڑھا جاتا, کوئی ممبر بن جاتا جس پہ علماء بیٹھ کے, امام بیٹھ کے دین پڑھاتے سکھاتے. اس کے نصیب میں یہ نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا, اس نے اپنے آپ کو حوالے نہیں کیا, سپرد نہیں کیا. یہ مستقل اپنی مرضی پہ چل رہا ہے, چلتا ہے. جو اپنی مرضی پہ چلتا ہے وہ کہیں نہیں پہنچ سکتا. دنیا کے بھی کسی کام میں اور آخرت کے بھی کسی کام میں اپنی مرضی چلانے والے جب تک ٹرین نہ ہو جائے, اس وقت اگر اپنی مرضی پہ چلتے رہیں گے تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام میں یا بڑے سے بڑے کام میں اس کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا پورا کرنا پڑتا ہے. فرمایا کہ محض سیدھی کرنے سے بھی کام اب نہیں چلتا جب تک اپنے آپ کو کسی کے سامنے اس طرح پیش نہ کرو کہ وہ اس کی اصلاح و تنبیہ کر سکے. اس وقت تک عموماً اصلاح اور صحیح ذوق پیدا نہیں ہوتا. دین کا ذوق پیدا کرنا پڑتا ہے, یہ سمجھ میں آ جائے کہ کس وقت کیا تقاضا ہے شریعت کا, تو اس کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. یہ مٹانا بہت ضروری ہے. ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں نے کسی کی جوتیاں سیدھی نہیں کی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کسی کو بغیر اس کے عطا کر دے, مگر میں اپنے بزرگوں کا ہمیشہ دل سے غلام رہا ہوں. غلام سے بڑھ کر اپنے کو سمجھتا ہوں, یعنی غلام سے بھی زیادہ حقیر سمجھتا ہوں. اور خدمت ظاہری اس وجہ سے نہیں کی کہ میں سمجھتا تھا کہ میرا خدمت کرنا اپنے بزرگوں کی تکلیف کا سبب ہوگا, وہ گوارا نہ کریں گے, ان کو ناگوار ہوگا. باقی ان چیزوں میں قیاس نہیں چلتا. یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ آپ نے اپنے بزرگوں کی جوتی سیدھی نہیں کی, فزیکلی خدمت نہیں کی کسی کی. جوتی سیدھی کرنے کا مطلب ہے کسی کی خدمت نہیں کی, مطلب کسی کو سر نہیں دبایا, کبھی کسی کو پاؤں دبانے کا موقع نہیں مل پایا, کبھی کسی کو جو ہے بہت زیادہ خادم نہیں رہے کسی کے. تو یہ سوال کیا, اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دل سے تو سب کا خادم رہا, اپنے اساتذہ کا, اپنے بڑوں کا, اپنے شیوخ کا, لیکن کسی کی ایک خدمت کرنے کا اس لیے موقع نہیں ہوا کہ مجھے معلوم تھا کہ ان کو میرا خدمت کرنا پسند نہیں آئے گا. اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ بعض اوقات بعض ایسے
طلباء یا شاگرد ہوتے ہیں کہ جن سے محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے اور ان کی خدمت کرنا پسند نہیں آتا. بعض ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ خدمت نہ کرے اور خدمت کرنے والے پہلے سے ہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا انداز جو ہے ایک اس میں اور میرے انداز میں کچھ فرق ہے، مزاج میں فرق ہے، طریقہ کار میں فرق ہے. یہ اصولی آدمی ہے اور بے اصول ہوں. اگر شیخ استاد کبھی ایسا سمجھ لے کہ میں تو وقت کی پابندی نہیں کرتا لیکن میرا شاگرد جو ہے وہ ایک چیز لکھ کے آرگنائز کر کے ہر چیز ایسے چلتا ہے، تو اگر یہ خدمت میں لگے گا خادم کی حیثیت سے تو مجھے اطمینان نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں تو ذرا ریلیکس آدمی ہوں، یہ بہت باریکی سے چلتا ہے، تو اس کی تربیت میں نقصان ہوگا. تو اتنا اس کو فزیکل خدمت میں نہیں لگانا چاہیے. وہ شیخ سمجھتا ہے جس کو بھی اس کی خدمت دے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت اعلیٰ درجے کا انسان نہیں ہے بلکہ عام سا سادہ سا انسان ہے لیکن کام کرنا نہیں آتا. خدمت بہت ہے، شوق بہت ہے کرنے کا، آگے بڑھ بڑھ کے کرنا چاہتا ہے لیکن ہر کام گڑبڑ کرتا ہے، تو مزاج نہیں ملتا. تو اس سے کہتے کہ نہیں، کیونکہ عموماً دین کے کاموں میں اساتذہ ہوں یا اللہ والے ہوں، ان کے ہاں چیزوں کی بڑی رعایت ہوتی ہے، ایک ایک چیز کی رعایت ہوتی ہے. تو خدمت کرنے کے لیے جن کو متعین کرتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ اس سے فریکوینسی ملتی ہے کہ نہیں، مزاج ملتا ہے کہ نہیں، یہ خدمت کرے گا تو مجھے تسلی ہوگی یا اس سے الٹا بوجھ ہوگا. ایسے شخص کو نہیں دیتے کام اسی کو کہتے ہیں وہ کہ جس سے ان کو. تو ضروری نہیں کہ کوئی آدمی بہت اعلیٰ درجے کا ہو وہ خادم بھی بہت اچھا ہو، ضروری نہیں کہ کوئی آدمی بہت نیک ہو، طالب علم بہت ذکی، بہت سمجھدار، بہت ذہین فہیم ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ٹیکنیکلی ہر کام میں بھی بہتر ہو. ایک ایسا ہے کہ جو انتظامات زیادہ اچھے کرتا ہے، انتظامی صلاحیت الگ چیز ہے، علم ہونا الگ چیز ہے، تقوی الگ چیز ہے، بہت سارے خدمت کے جذبے اور کام کرنا بہت الگ ہے. تو جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے اس سے ویسا کام دیا جاتا ہے. تو اگر کسی کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میرے بہت زیادہ آپ کے ساتھ وقت گزارنے سے آپ کو تکلیف ہوگی استاد کو، شیخ کو، تو بہت زیادہ قریب نہیں ہونا چاہیے. اتنا ہی فاصلہ رکھنا چاہیے جتنا شیخ راضی ہو جس پر. وہ قریب کرے تو کرے، خود نہ ہو، زبردستی جا کے تنگ نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ مزاج صحبت سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس کا کتنا مزاج ہے، کون کتنی بے تکلفی سے جا سکتا ہے. بعض کے بارے بعض حضرات کا مزاج ہوتا ہے کہ آپ، ہمارے حضرت کا مزاج بالکل بھی نہیں جسم دبانے کا یا سر دبانے کا. میں نے تو کئی دفعہ آفر کی پہلے بھی، میں لیسٹر میں تھا تب بھی میں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ کا سر دبا دیا میں نے تو اس کے بعد آپ بار بار کہیں گے، اتنا مزہ آئے گا، بڑا زبردست سر دباتا ہوں. بچپن میں، لڑکپن میں اور کافی دیر تک یہاں آنے تک بھی ماموں کا، چچاؤں کا اور ممانیوں کا، خالوں کا، جس کو بھی ضرورت ہوتی تھی ہمارے بڑے خاندان میں جو ہمارے بوڑھے ہوتے تھے بچپن سے وہ دبواتے تھے. میں اور میری بہن ہم دونوں کو ذرا ایسے ہی شوق تھا، سر دباتے تھے. تو میں ایک دفعہ سر دبا دی، چمپی ہو جائے گی بہترین، اس کے بعد پھر آپ خود ہی کہیں گے کہ یار ذرا تھوڑی دیر اور ہو جائے، نیند زبردست آئے گی. تو مسکرایا، فرمایا کہ میں اصل میں عادی نہیں ہونا چاہتا. ایک دفعہ جسم دبانے کی عادت پڑ جاتی تو پھر نیند نہیں آتی جب تک کوئی دبائے نہ. تو حضرت فرمایا کہ میں اس کی جسمانی خدمت لینے کا حضرت کا مزاج نہیں ہے. ختم، پتہ چل گیا آپ کو ان کا مزاج، تو آپ اس پہ اصرار نہیں کریں گے کیونکہ اب آپ ان کو تکلیف دیں گے. تو بعض لوگ پیچھے پڑ کے کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ہاتھ دبائے چلے جا رہے ہیں، پاؤں دبائے چلے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگلے کے مزاج کو سمجھ کے اس کی راحت رسانی مقصود ہے. اپنی خواہش کیا، میرا دل جا رہا ہے آپ ایسا کیجیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مزاج ہے تو اس کے مطابق چلے. جس کا جیسا مزاج ہو اس سے ویسے تعلق رکھنا چاہیے. تو بس یہ ساری چیزیں تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی مجھے یہ معلوم تھا کہ میرے یہ خدمت کرنے سے میرے بڑے وہ خوش نہیں ہوں گے. تو وہ جانتے تھے جو جس کا جیسا طریقہ ہے اس کے مطابق چلتا ہے. آپ اس کی فکر نہ کریں، اس پہ قیاس نہ چلائیں. اصول لیکن یہی ہے کہ اللہ والوں کی خدمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ والے کیا خدمت آپ سے چاہتے ہیں. اللہ والوں کی جوتی سیدھا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ ان کی صحبت میں رہو، ان کی مرضی کے مطابق چلو. مرضی ان کی کیا ہوگی؟ وہ آپ سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتے، تبھی تو اللہ والے. اگر آپ سے مانگتے تو پھر تو غیر اللہ والے. اللہ والا تو صرف اللہ پہ نظر رکھتا ہے، وہ آپ سے کسی ہدیے کی امید نہیں لگاتا بلکہ اس پہ ہدیہ بوجھ ہوتا ہے. عموماً سنت کے حساب سے وہ تو لے لے، الگ بات ہے، سنت کو پورا کرنے کے لیے، آپ کا دل رکھنے کے لیے، لیکن طبعاً وہ اس کو پسند نہیں کرتا. اس میں اشراف نفس نہیں ہوتا. اشراف نفس کا مطلب یہ کہ امید لگائے بیٹھے کہ اچھا زیادہ لوگ ہو گئے، جتنے زیادہ آئیں گے
ابھی سفر سے آئیں گے، وہ وہاں گئے ہوئے تھے، وہ وہاں سے آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہدیہ لائیں گے. جس کے دل میں یہ خیال ہو، نیت ہو، پہلے سے وہ امید لگا کے بیٹھا ہے، اس کو کہتے ہیں اشراف نفس. نفس دیکھ رہا ہے، نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس امید پہ بیٹھا ہوا ہے. اور آج کل چونکہ ہدیہ لینا پسند نہیں، اس طرح سے تقاضا کرنا پسند نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بندے باقاعدہ رکھے ہوئے تو سائڈ میں وہ آتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ نا چونکہ آپ کی خواہش ہوگی، بڑی دور سے آپ آئے ہیں، کہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، آپ ہدیہ نہیں لیتے، وہ قبول نہیں کرتے، بڑی بڑی مشکل سے کرتے ہیں، لیکن میرا ان سے بڑا خصوصی تعلق، تو آپ اپنی خواہش سے جو رکھنا چاہیں ادھر رکھ دیں، اس ڈبے میں ڈال دیں، میں کسی اچھے موقع پر ان کو دے دوں گا. اس طرح وہ اپنا بھی کھانچا چلاتے رہتے ہیں اور ادھر بھی چلتا رہتا ہے سلسلہ. نہ آپ نے ان کو بتایا، انہوں نے آپ کو بتایا، کہ سائڈ میں اپنا بھی کچھ کمیشن رکھ کے آگے بڑھا دیتے ہیں. دونوں کی دکان چل رہی ہے، یہ دونوں مل کے کر، یہ سب بھی بہت دونوں بڑھیا چلتی ہے. ہدیہ آپ نے بڑھا پسند نہیں، ہٹاؤ، کبھی ایسا نہیں کرنا، بے ادبی ہے، پیچھے سے دے دو، سامنے سے مت دو، سائڈ والے ڈبے میں رکھ دو. یہ اشراف نفس ہے. پیسے اور جتنا آپ وہ منع کریں گے لوگ کہتے ہیں تو بھی بڑے اللہ والے ہیں، اور دو، تو بڑھا بڑھا کے. تو اس میں اللہ والا تو وہ ہے کہ جو آپ سے سوائے اس کے کوئی تقاضا نہ کرے کہ آپ اللہ کے کام کرنے لگیں، آپ بھی اللہ والے بن جائیے. اس کا کل تقاضا آپ سے یہ ہوتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرو، مطلب یہ کہ ان کو راضی کرو، وہ تم سے چاہتے ہیں اللہ والا بننا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، تم بس وہ کام کر لو. ایک آدمی کام پورا کر رہا ہے، مطلب یہ کہ جس کو کام دیا گیا ہے، کام کیا ہے، اس کو فرائض پورے کرنے، حرام سے بچنا ہے، مکروہات تحریمیہ سے بچنا ہے، واجبات پورے کرنے، بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق پورے کرنے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ہر حال میں بچنا ہے، شریعت کی پابندی کرنی، بس یہ کام اس کو کرنا ہے. ایک لفظ میں اس کو کہا جائے تو کیا، اللہ کی نافرمانی نہ کرو. بس پھر چھوٹے موٹے وہ ایک کام آپ کو بتا دے گا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کے لیے جتنا جذبہ چاہیے، وہ جذبہ بعض اوقات بس دماغ میں تو ہوتا ہے، دل میں تو ہوتا ہے، لیکن عمل میں نہیں آتا. عمل میں اس کو لانے کے لیے ایک ہمت چاہیے ہوتی ہے. وہ وقتی جوش سے خالی کام نہیں چلتا. وہ وقتی جوش ہوتا ہے، کر لیا بہت آگے بڑھ کے، اور اس کے بعد ٹھس ہو کے بیٹھ گئے، بالکل تیزی سے ابھرے اور اتنی تیزی سے غروب بھی ہو گئے. ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ڈوبتے ہوئے نکلتے رہتے. کوئی اسٹیڈی اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی ان میں یہ کیفیت نہیں ہے کہ وہ مینٹین رکھے اپنے آپ کو. اور تعلیم ہمارے دین کی یہ ہے کہ ایک اسٹیڈی اسٹیٹ ہونا چاہیے، یعنی اس میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اس بارڈر کے اندر، اس باؤنڈری کے اندر، اس رینج میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن بہت نیچے ہو گئے، بہت اوپر ہو گئے، پھر تھوڑا سا اچھا چلتے اچانک سے نیچے گرے تو گرے میں چلے یار پگلوں کی طرح نیچے اٹھ ہی نہیں رہے. کئی ہفتوں کے بعد خیال آیا تو ذرا سا اٹھتے ہوئے سر سہلاتے ہوئے، پھر جوش آیا، نہیں میں گڑبڑ کر رہا ہوں، دوبارہ صحیح ہونا چاہیے. وہ 180 ڈگری پہ بالکل اوپر جا کے راکٹ کی طرح، پھر وہ 5-6 دن کا جذبہ ختم ہوا، ٹھوس ہو کے بالکل اسفل سافلین، سب سے نیچے چلے گئے. تو یہ جو پاگل پنے کے دورے پڑتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز نارمل نہیں ہے. یہ ہوش میں نہیں، یہ بندہ اس کو عقل ہی نہیں کر کے آ رہا ہے. جس جوش سے اٹھتا ہے، بس وہ بھی جو کرتا ہے وہ بھی اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا. ختم بھی اسی پہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو ابھی نفس کی معرفت ہی نہیں ہوگی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کر کیا رہا ہے. وہ تو امپلسو ہے، جانور کی طرح. جیسا دل میں جذبہ آیا یہ کرنے کا تو وہ کر لیا، یہ کرنے کا تو وہ کر لیا. نیند کا وقت تو نیند، کھانے کا وقت تو کھانا. بس دین کا بھی اسی طرح ہوکا ہو گیا، تو اچانک سے بہت سارا ذکر کرنے لگے، تہجد بھی پڑھنے لگے. فرض پہلے پورے نہیں کرتے تھے، 2 ہفتے 3 ہفتے 5 ہفتے خوب فجر کی بھی نماز سے پہلے تہجد بھی مسجد میں بھی آ رہے، پہلی صف میں لگے ہوئے ڈٹ کے اور اذکار معمولات. اور 4-5 ہفتے کے بعد پگلوں کی طرح ٹھوس، اب مسجد جانے کا بھی تصور ہی نہیں. تو سوچیں گے ہاں ذرا طبیعت خراب ہے، بہانے، ڈرامے بازیاں ساری. تو یہ آدمی نارمل نہیں، نارمل کیا ہے، تو پگلا ہے بالکل، اب نارمل انسان ہے. اس کو ہوا ہی نہیں لگی ابھی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہتے کس کو. اس لیے کہ تو اپنے نفس کی پجاری ہے. نفس کا پجاری جو ہوتا ہے اس کا کچھ یہ اللہ والوں کی جوتی، اللہ والوں کی جوتی سینے سے کرنے کا مطلب یہ کہ جو کام دیا وہ کرو. زندگی ادھر کی ادھر ہو جائے، کام کیے بغیر مت سو. تو کام آپ کو بتایا، مثلا کسی کو 5 تسبیح بتائی، وہ 5 تسبیح نہ چھوڑے کسی صورت. کسی کو 12 تسبیح بتائی، وہ 12 تسبیح سے جان نہ چھوڑائے. 8 تسبیح والا، جس کو جو معمول بتا دیے، جو تسبیحات بتا دی، اس کے لیے کھپ جائے، مر جائے، رات جاگنا پڑے، کام کچھ بھی ہو جائے، بیمار پڑ جائے تو عذر ہو ایک الگ بات ہے، ورنہ ہر حالت میں اپنا کام پورا کرے.
یعنی مرضی نہ چلائے، جو کہہ دیا وہ کرے. تو جو یہ کرے گا یہ اس نے اللہ والوں کی جوتی سے، اور اللہ والوں کے درمیان بیٹھا رہتا ہے، جہاں جہاں مجلس ہوتی ہے جو کام کہا جاتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے. جیسے کہہ دیا بس ایسا کرتا ہے. میرا دل یہ اتنا چاہتا ہے، اس میں سے میں یہ لے لیتا ہوں، اس میں سے یہ لے لوں گا، یہاں سے یہ چھوڑ دیتا ہوں، آج یہ کر لیتا ہوں، کل وہ کر لیتا ہوں. میرا دل اس میں لگتا ہے، لگاؤ، دل کی مانتے رہو، دل کو بنائے رکھو خدا. یہ نہیں کہ مجھے کیسا اچھا لگتا ہے. اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے. وہ اللہ والے واقعتاً اللہ والے اگر ہوں گے تو ان کا تقاضا صرف ایک ہوگا کہ آپ بھی اللہ والے بن جائیں. ان کا کام خالی یہ ہے کہ آپ کو بھی اللہ والوں کے جو طریقے ہیں اس پر لگا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن سے جوڑ دیں، یہاں سے وہاں تک بس سیدھا سیدھا چلتے چلتے اسی منزل میں لگ جاؤ، اس منزل کی تلاش میں لگ جاؤ اور عمل کرتے رہو. تو وہ آپ کو ادھر ادھر نہیں ہونے دے گا لین سے. ذرا ادھر ادھر ہوں گے تو آواز لگائے گا، ڈانٹے گا، ٹھیک کرے گا، دھکے دے گا پیار سے، کبھی دھکے مار کے کبھی. اور آپ اسی سے شرماتے رہیے، اسی سے دور رہیے، اسی سے منہ ادھر ادھر کر کے بیٹھے رہیے. تو آپ تو اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں. بال بنوانا چاہتے ہیں بہت ہی اسٹائلش قسم کا، تو پوری کھوپڑی اس کے حوالے کر دیتے ہیں. یعنی نئے آدمی کے سامنے جس کو جانتے بھی نہیں، بس یہ پتا ہے کہ یہ ہے ایک بار اور اس طرح بھی اس کے ہاتھ میں چاہے تو فارغ کر دے، اور اس طرح وہ بار بار تیز کر کے آپ کے آنکھوں کے سامنے یوں کر کے لے کے آتا ہے. اور اتنا سا بھی آپ کو خیال نہیں آتا، وہم بھی نہیں آتا کہ گردن کاٹ دے گا. ہے امکان کہ نہیں؟ ابھی گردن پہ رکھے کہ نکال، جتنا پیسہ ابھی نکال دے. کیا کریں گے؟ اس وقت تو دینا پڑے گا. بعد میں قانون کیا کرتا ہے؟ آپ تو فارغ ہوئے. لیکن مجال ہے کہ اس وقت بھی کوئی وہم بھی آتا ہو، اس لیے کہ معلوم ہے کہ ایک کوالیفائڈ آدمی ہے، ٹھیک کام کرے گا. کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے، کہیں سے کسی نے وضاحت نہیں کی ہے، لیکن تجربہ ہے، ایسے ہی کرتے ہیں. حوالے کر دیے اپنے آپ کو. یعنی بات سر کہتے ہیں نیچے کرو، نیچے ذرا گردن ایسی کیجیے، گردن ایسی کر دو، کروا. سر نہیں ہلائی بھائی، سر نہیں ہلائی، نہیں ہلا رہا. جیسے وہ کیا، کوئی سوال نہیں. کیوں نہیں؟ تو اب اس طرف کر رہا، تجھے اس طرف کی کیا تکلیف؟ پہلے اس طرف کر لے. وہ جس وقت کہتا اب یہاں آ جاتا تو یہاں، اب وہاں چلا جاتا. کبھی کسی نے کہا کہ نہیں ذرا یہاں سے پہلے کاٹو، نہیں یہ والا بال ٹھیک نہیں. وہ پورا کرنے کے بعد پھر دیکھتا میں بن گیا کہ نہیں بن گیا، ادھر دکھانے کا. پھر کوئی سوال ہو تو کہتے ذرا یہ والا ٹھیک کر دو، یہ غلط بات. لیکن بناتے ہوئے اس کے حوالے کلی. اور اپنے آپ کو انسان بنانے کا کوئی فکر ہی نہیں. ایک تو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ خالی شوق ہے، جذبہ ہے. ہم بھی بس ہم بھی کر رہے ہیں، ہم نے بھی ایڈمیشن لیا، میں بھی فلاں کے ہم بھی مرید ہیں، ہم نے بھی بیعت کی ہوئی، ہم تو باقاعدہ بیعت ہے فلاں. یہ سب بھی نام نمود دکھاوا، دنیا میں پتہ چل جائے کہ بھی ہمارے ابھی کچھ تعلق ہے کسی سے. ختم ہے کام. ہم تھوڑی کرنا ہے. نہ جوتیاں سیدھی کرنی ہے، نہ ان کی صحبت میں جانا ہے، نہ ان سے کوئی تعلق ہے. وہ آئیں تب بھی تکلیف، جائیں تب بھی تکلیف، پتہ ہی نہیں ہے، لگے ہیں اپنے کام. تو ایسے لوگوں کو جن کو ہوا ہی نہیں لگی اس چیز کی، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے؟ کچھ نہیں ہو سکتا ان کا. تو کچھ ہونے کے لیے ضروری کہ اللہ والوں کی جوتی سیدھی کی. حضرت فرما رہے ہیں کہ بخدا میں کہتا ہوں کہ یہ سچ ہے، اللہ والوں کی جوتی سیدھی کیے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا. بس. اور مطلب اس کا کیا ہے؟ وہ آپ کو اللہ والا بنانے کے لیے جو تقاضے، جو کام بتائیں، جو کرنے کو کہیں، بس وہ کریں. ان سے دنیا بھی کوئی تعلق مت بناؤ. یہ اب الگ بات ہے کہ کبھی آدمی محبت تعلق میں دعائیں کرنے کو کہہ بھی دیتا ہے، دنیاوی کام کے لیے، نوکری کے لیے دعا. لیکن اکثر جاہل لوگ شیخ سے تعلق رکھتے ہیں دنیاوی تقاضوں کے لیے. حضرت بیمار پڑ گئے اور دعا کر دیجیے. کل تعلق حضرت سے یہ ہے. وہ گھر میں بڑے مسائل ہو گئے، دعا کر دیجیے. اب اصل میں نوکری کا آج کل مسئلہ چل رہا ہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے. تو کل ان سے مشورے اسی چیز میں، مشورے کے بعد دعا چاہیے. یہ سارے وہ سارے یہی بتاتے رہے دنیا کے کاموں میں. تو جب تعلق اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ والوں سے اللہ کو پانا ہے، ان کے ذریعے اللہ کو پایا جاتا ہے. اور ہم اللہ والوں سے دنیاوی کام کروائیں. یہ ایسا ہی ہے کہ کسی ڈاکٹر کو گھر میں بلایا جائے، وی آئی پی بڑے سوفسٹیکیٹڈ پروفیسر کو، اور ان سے کہا یہ جائے کہ یہ میری دیوار میں کریک ہو گیا ہے، اس کو ذرا پلاسٹر کر سکتے ہیں؟ اچھا بھائی کر دیتے ہیں. نکال کے لگا دیا کوئی چیز، ٹیپ وہاں لگا دیا، یہاں لگا دیا. تو ایسے آدمی کو جوتے پڑنے چاہیے. کہیں گے تیرے پاس اتنا بڑا سرجن موجود تھا، ڈاکٹر موجود ہے، تجھے 25 بیماریاں ہیں، اس سے علاج کروا لیتا، مشورہ کر لیتا. لوگ تڑپتے ہیں کہ ایسے آدمی سے ملاقات ہو جائے، اور تو نے اس سے کروایا تو کیا یہ کروایا. خود سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا. مجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے کہ مجھے ایک گولڈن اپرچونٹی ملی، میں نے اس کو ضائع کر دیا. تو لوگ یہ کرتے ہیں.
اللہ والوں سے دنیاوی کاموں کے لیے دعا کرانا ایسا ہے، سارے کام کروا لیے، اس سے گھر کا مشورہ بھی کر لیا، یعنی دین کا سارا کام کر لیا، صحیح سے مشورے بھی کر لیے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کبھی کبھی دعا کرا دی اور یہ سب بھی پوچھ لیا، ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بری بات نہیں، یعنی جائز کام ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ آپ اللہ والے سے رجسٹرڈ اس لیے نہیں ہو کہ آپ کی دنیا سنور جائے، اس لیے ہو کہ آخرت سنور جائے، تو وہ اگر پرائمری گول ہے اور اس پہ محنت ہو رہی ہے اور پھر دنیا کی چیزیں ہیں تو ایک الگ بات ہے۔ تو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ نا وہ گھر میں بڑے مسائل چل رہے ہیں، بیگم سے ناچاقی چل رہی ہے، گھر کے اس کا کیا کر لیں، یعنی دل میں حسد ہے، اس کا کوئی فکر نہیں ہے، جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے، سارے نامۂ اعمال کو پانی پھیر دے گا، اپنے تکبر میں، عجب میں، بڑائی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، غصہ ایسا بڑھ گیا ہے کہ پہلے سے زیادہ شدید ہو گیا ہے، تو کوئی ٹینشن ہی نہیں اس سے، فکر ہے تو یہ کہ وہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ بس یہ ہو گیا، بچے کو سگریٹ کی اب ہو گئی ہے، فلاں کو یہ ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، یہ دعائیں چلیں، یہ سارے کام کر سکتے ہیں، دعا اس کے لیے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کے پاس اعلیٰ درجے کی کوئی صلاحیت والا شخص آئے اور وہ اس سے کام کروائے بالکل گھٹیا، تو انسان اپنا سوچ لے، کسی کے پاس جو ہے وہ پرائم منسٹر گھر آ جائے، اس سے بات چیت کرنے کے لیے، اس کو 10 منٹ ٹرین میں، جہاز میں کہیں جاتے ہوئے اتفاق سے برابر بیٹھا ہوا اس سے بات چیت کر سکتا تھا، اور وہ آفر بھی کر رہا ہے کہ جو چاہو مانگ لو، اس وقت تم نے خدمت کیا، خوش ہے تم سے، بتاؤ، تو اسے وہ برابر میں ایک گلاس پڑا ہوا ہے، اٹھا کے مجھے دے دیجیے، تو اٹھا کے دے لو، بے وقوف آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، اس سے یہ کام کروانے کے لیے اس کو کھجلی ہو رہی ہے، ذرا کھجلا دیجیے، بہت تکلیف ہے اس کھجلی سے۔ تو اللہ والوں سے ان کی جوتی سیدھے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مجلسوں میں جا کے وہ جو تعلیمات دے رہے ہیں شریعت کے مطابق، قرآن اور حدیث جو آپ کو سکھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھا رہے ہیں، زندگی کیسے گزارنی میں بتا رہے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، تو وہی شخص صرف ان کا منظور نظر ہو سکتا ہے، وہی ان کا دوست تعلق والا محب اور محبوب ہو سکتا ہے کہ جو یہ کام کرے، باقی کوئی کرتا رہے، ڈرامے بازیوں میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں، نظر بھی آتا ہے، دوڑتے بھاگتے بھی نظر آتے ہیں، شو بھی کرتے ہیں، بہت کچھ مختلف چیزوں سے، بہانوں سے کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ نظر آئے، ہم ذرا پتہ بھی چلے، اپنے جذبے کا اظہار بھی ہو جائے، ہوتا کچھ نہیں، دل میں جگہ نہیں بنتی، اس لیے کہ جس کام کے لیے تعلق بنایا ہے وہی نہیں ہو رہا۔ یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، لا پڑھ رہے ہیں، تو لا کے علاوہ ہر کام آ گیا، اور ہر کام میں چیمپئن، ہر کام کر کر کے دکھا بھی رہے، پاگل آدمی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آیا اس کا مقصد کیا ہے، اس کو بھی یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ہے کیا، کرنا کیا چاہ رہا ہے، اس میں بہت آگے کہ واقعی فزیکل جوتی اٹھانے کے لیے سب سے آگے جائیں گے، جوتی شیخ کی جوتی بس مجھے اٹھانا، وہ لے کے جوتی چھوڑ ہی نہیں رہے، تو اسی لیے وہ ایسے موزی مرید جو ہے وہ زندگی بہت عذاب کرتے ہیں، موزی شاگرد بھی بہت زندگی عذاب کرتے ہیں، تو دو آگے پیچھے پڑ گئے، اور جناب وہ حضرت کا پاؤں دبا، ایک نے جیسے پاؤں کو ہاتھ لگایا، حضرت نے منع کیا کہ نہیں چھوڑتے، نئے بندے ویسے بھی آدمی ذرا گھبراتا ہے، منع کر، نہیں حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم سے محبت نہیں، لیکن پیچھے پڑ گیا، اب جناب وہ ایک نے جیسے ہاتھ لگا کے دبانا پاؤں شروع کیا، دوسرا بھی آ گیا، حضرت یہ والا پاؤں تو میں دباؤں گا، اب وہ دبانا شروع کیا، نہ ان کو اس میں درد ہے نہ اس میں درد ہے، اور یہ لگے میں دونوں خدمت، ایک نے دبانا شروع کیا، اب وہ اس کو دیکھا تو اس نے ذرا زیادہ طاقت سے دبایا، تو انہوں نے زیادہ طاقت سے دبایا، پلٹ کے اس نے اور زیادہ طاقت سے دبایا، تو اس نے کہا کہ نا یہ جو ہے تو نے میرے والے پاؤں کو ہاتھ لگایا ہے، ویسے دبانے میں ذرا ہاتھ ٹچ ہو گیا، تو یہ اس کے چکر میں پڑ گیا کہ نہیں بے تو نے میرے والے کو کیوں ہاتھ لگایا، اس نے کہا تیرے والے پاؤں کی ایسی کی تیسی، اس نے کہا تیرے والی کی، اب اس نے اس پہ مارنا شروع کیا، اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا، اس نے کہا خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، مجھے میرے حال پہ چھوڑ کے نکل جاؤ یہاں سے، تو دونوں اپنے اپنے چکر میں پڑے، تو خدمت ہے، ہر انسان کو سمجھ میں آتے نا، جو اللہ والوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے ویسا ہے، یہ میٹافورز ہیں سارے، یہ ساری جتنی بھی سملیز اور ایگزامپلز ہیں، انالوجیز ہیں، یہ ہماری زندگیوں میں یہی ہو رہا ہے، 15 سال اور 12 سال اور 10 سال سے شیوخ سے تعلق، ایسے لوگ ہیں 30 سال سے بیت ہوتے ہیں، 40 سال سے، نہ کوئی اطلاع، نہ کوئی اتباع، نہ کوئی عمل میں تبدیلی، نہ کوئی زندگی میں تبدیلی، اپنا رپورٹ کبھی بھیجی بھی سالوں میں تو وہ بھی اچھی اپنے بتا کے اپنے آپ کو وہ اچھا سا پارسا دکھا کے خاموشی سے نکلا ہے، یعنی کتنا بے وقوف شخص ہے وہ کہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جا کے اس کو
اپوائنٹمنٹ مل بھی جاتا ہے کہ اتفاق سے ہمت انہوں نے کر ہی لی اور چلے گئے. آج کل تو جی پی کا اپوائنٹمنٹ ملنا بھی ایک ذرا جوئے شیر لانا ہے, لیکن پہنچ گئے. اور جی پی بھی کہہ رہا ہے چلو بتاؤ کیا ہے, اور یہ ان کو بتاتا ہے کہ میرا ماشاء اللہ دیکھیں انگلی والی بالکل صحیح ہے, ناخن بالکل صاف صحیح ستھرا, یہ والی بھی سارے جوڑ کام کر رہے ہیں, اور گھٹنا ٹوٹ رہا ہے, درد سے برا حال ہے, چلا نہیں جا رہا, اس کا کوئی تذکرہ نہیں, اس کو چھپایا ہوا ہے. یہاں گڑبڑ ہے وہاں گڑبڑ ہے, کوئی گڑبڑ نہیں. تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ دیکھیں آنکھیں بالکل صحیح ہے, بالکل اسکن بالکل, بال بالکل ایک دم, کان وان سیٹ ہے. ابھی تو یہ سب بتانے آئے کہ ٹھیک کیا کیا ہے, ماں تو یہ بتانا ہے کہ ٹھیک کیا نہیں ہے. اور اس کے برعکس بھی آپ بھی اپنی زندگی میں یہی چاہیں گے. آپ گئے ڈاکٹر کے پاس, اس نے پورا آپ کا معائنہ کر لینے کے بعد آپ کو بتایا کہ جناب آپ کے گردے بھی ٹھیک ہے, جگر بھی ٹھیک ہے, پھیپڑے کی بات نہیں کر رہا جو آپ نے سگریٹ سے کینسر میں مبتلا کر دیا اس میں, لیکن حضرت مجھے تو کھانسی تھی, خون کی الٹی, خون آیا تھا کھانسی میں, بلغم میں, اور درد سینے میں بہت ہو رہا ہے, اس کا بتائیں. آپ اس کی فکر نہ کریں, آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں, کان تو بہترین چل رہے ہیں اس وقت, میں نے پورا ٹیسٹ کروا لیا, اسکین میں کوئی پرابلم نہیں آیا. وہ جو پیٹ اسکین ہوا تھا اس میں کیا ہے, اس میں آیا کہ آپ کی انگلی بالکل ٹھیک ہے, سارے بال ٹھیک ہے, آگے پیچھے کا شرم گاؤں کا سارا معاملہ درست ہے, آپ ٹینشن بالکل مت لیں. تو کہہ رہا تھا لیکن کھانسی تو مجھے ہے, درد بھی بہت ہے, اور وزن بھی گر رہا ہے, خون کی جو بار بار بلغم میں آ رہا ہے. وہ نہیں بتا رہا کہ اس میں تو کینسر پھیلا ہوا ہے پورے پھیپڑوں میں. کیا کہیں گے آپ, اس سے بہت مطمئن ہو جائیں گے. میں کہ عجیب آدمی ہے یار, اس سے میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد تو پورا کر ہی نہیں رہا. یعنی یہاں تو یہ حال ہے کہ کسی کی غلطیاں, اس کی کوتاہیاں, اس کے گناہ اس کو بتاؤ تو وہ لڑنا شروع ہو جائے. عجیب آدمی ہے, آپ مجھے کینسر بتا رہے ہیں, میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں, مجھے خالی اچھی اچھی باتیں بتائیے, جو میں ٹھیک ہوں جن باروں میں وہ بتائیے. تو کسی قسم کا کوئی ہوش نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں. تو اللہ والوں کی جوتی سیدھا کرنے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو بالکل مردہ کی طرح کر دے, کہ مردہ جس طرح غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو نہلائے, جہاں پانی ڈالے, جہاں سے کھجلا دے, جہاں سے اٹھا لے, جہاں صابن لگا دے. یہ نہیں کہتا ذرا ادھر اور ذرا ادھر, ذرا ادھر نہیں, پانی ذرا زیادہ گرم ہو گیا ذرا ٹھنڈا کرو, ذرا ٹھنڈا ہو گیا گرم کرو, کوئی بات نہیں, اس کو کوئی ٹینشن نہیں. جو کروا دو پڑا ہوا ہے, تبھی دھل دھل کے کیسا صاف ستھرا نکل آتا ہے, اور اپنی مرضی چلاتے رہو. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ والوں کی جوتی سیدھی کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. اب دوبارہ سنیے, میں سچ عرض کرتا ہوں کہ جو اہل اللہ کے پاس نہیں رہے ان کے قلوب حقیقت کے ادراک سے بالکل مردہ ہو جاتے ہیں. ان کو حقیقت سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی. حقیقت مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کسی صورت حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ والوں کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے نہیں, چلے پھرے نہیں. آپ کو تو ابھی یہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ چلنا پھرنا کیسے ہے. دسترخوان تک اٹھانے میں حضرت مفتی شفیع اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اپنے استاد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا کھانے کے لیے, تو ہم نے ان کے گھر میں دعوت تھی, کھانے کے بعد دسترخوان ہم لوگ نے کہا کہ حضرت ہم اٹھا لیتے ہیں. جب دسترخوان بھی اٹھانا آتا ہے آپ کو مفتی صاحب؟ تو فرمایا کہ حضرت دسترخوان اٹھانے میں تو ایسا کوئی بظاہر مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. تو نے فرمایا کہ دسترخوان اٹھانے کا بھی ادب ہے. دسترخوان میں اب یہ دیکھو, تو فرمایا کہ دیکھو یہ کرو, ہڈیاں ان کو ایک سائڈ پہ کرو, جو بریڈ کرمز ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کرو, یہ چورا ہے ان کو ایک سائڈ پہ کرو, کہ یہ ہڈیاں ادھر رکھو باہر, اس جگہ رکھ کے آؤ. یہاں بلی کتے آتے ہیں رات کے وقت میں, یہ ان کا حصہ ہے. جو بریڈ کرمز ہیں ان کو اس جگہ اوپر رکھو, جو سل پر, ونڈو سل پر, یہاں صبح پرندے آئیں گے ان کے لیے. یہ چوری جتنی ہے یہ پیاری ہے, پیاری, اس کو کیاری میں ڈال دو, وہاں پہ چیونٹی آئیں گی, یہ ان کا کھانا. حضرت ہم تو حیران ہیں کہ یعنی دسترخوان ہمیں تو آج تک ایسا سوچا نہیں, بس اٹھایا باہر پھینک دیا, جو جہاں پھینکنا ہے پھینک. اب آپ نے سارا اٹھا کے باہر جہاں ڈال دیا ہے, اکثر تو لوگ یہ ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں اس ڈبے میں, وہ تو ریپ ہوگا, سڑ کے ختم ہو جائے گا, کیڑوں کی غذا بن جائے گی. تو کیڑوں کو پال رہا ہے, جراثیم پھیلیں گے, اس سے ظاہری بات. تو جو مخلوقات آس پاس رہتے ہیں جن کے جگہ کو آپ نے گھیر کے اپنا گھر بنا لیا ہے, وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ تو ان کا حصہ ان کو نہیں ادا کیا جا رہا, ان کو نہیں پہنچایا جا رہا, ان کا حق ان کو نہیں مل رہا. تب آپ نے کہا کہ نہیں, یہ سب اٹھا کے باہر ہی پھینک دیا, ایک ہی جگہ کنارے پہ کہیں. اب وہاں پہ وہ چیونٹی کے لیے یہ ایک بر اعظم کا سفر ہے, وہاں سے اٹھ کے یہاں تک آنا. تو سونگے, اندازہ لگا اچھا وہاں ہے, چلو اب چلتے ہیں. یہاں سے نکلی بیچاری,
ایک وقت کے کھانے کے لیے اٹھ کے یہاں تک آئے، تو جہاں ان کی بستی ہے وہاں پہ ڈالو ان کو، جس کے لیے جن پرندوں کو جہاں آنا چاہیے وہاں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کون کہاں ہے. لیکن ہم کہاں سوچنے کی کا ٹائم کس کے پاس ہے، اور کوئی سمجھا بھی دے تب بھی کس کے پاس فرصت ہے. تو ایک ایک چیز میں، کھانا، پہننا، اوڑھنا، ہر چیز میں اللہ والوں سے. میں تو یہاں بیٹھا رہتا ہوں تو مجھے یہاں سے آتے جاتے ہوئے بندے نظر آتے ہیں. مجھے ایک بیماری ہے آڈٹ کرتے رہنے کی. تو کم ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کا 4 سنتیں ہیں، داخل ہو مسجد میں دائیں پاؤں سے، وہاں پہنچے تو اب جوتا پہلے بائیں والا اتارنا چاہیے، واپس جا رہے ہیں تو جوتا پہلے دائیں والا پہننا، پہلا دائیں پائیں اندر ڈالا جائیں گے، باہر نکلتے ہوئے الٹا ڈالنا ہے. تو 4 کام ہو گئے جوتا پہننے اتارنے میں. 10% لوگ ہیں جو چاروں کام صحیح کرتے ہیں، کوئی اس میں گڑبڑ کرتا ہے، کوئی اس میں گڑبڑ کرتا ہے. عمومی عام مسجد میں جو نماز پڑھنے آتے ہیں فجر میں اور نمازوں میں، تو آپ ایسے بیٹھ جائیے یہاں پر، ذکر کرتے کرتے نظر رکھتے رہتے ہیں. بیماری ہے تو کرتے ہیں، میرا تو مرض ہی ہے یہ. تو پورا ایک چکر چلتا رہتا ہے کہ مجال ہے کہ وہی بندہ پھر دوسری ایک دفعہ صحیح کرے گا، دوسری دفعہ پھر گڑبڑ کرے گا. تو ہم اتنا معمولی کام بھی نہیں سیکھ سکتے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے. کیا کیا جائے؟ تو یہ بھی ایک ایک چیز سیکھنے کی ہے کہ زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ ہماری ہر ادا، ہر انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے. بس جب زندگی میں یہ ہو جائے گا وہاں زندگی سنور گئی، وہاں زندگی بن گئی. ہر چیز، یعنی حد تو یہ کہ تربوز کا میں واقعہ سنا چکا ہوں. لے آئے جناب، کسی نے دے دیا حضرت کو، تو حضرت نے پوچھا کہ تربوز علماء بتائیں کہ یہ کاٹ کے کھانا چاہیے، سنت ہے، ایسے چھری سے کاٹیں تو سنت ہے، یا ایسے پھاڑ کے کھانا چاہیے، یعنی اس کو ایسے زمین پہ مار دے تو پھٹ جائے گا، یا کچھ انگلی ڈال کے کھینچا جائے. سنت طریقہ کیا ہے کھانے کا، اسے کھولنے کا طریقہ کیا ہے، یہ پھل جو ہے اس کو کاٹنے کا کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، وہ اتفاق سے نہیں پڑھا، سنا نہیں، کہیں شاید وہاں پہ آیا بھی کوئی. تو اچھا اس کی تحقیق کر لیں، پھر جب ہو جائے گی تو پھر کھا لیں گے، اس وقت تک رکھ دو. تو ضروری کہ ابھی کھائیں. ایسا نہیں کہ سارے دن کھانے ملتے رہتے تھے، کئی دنوں سے کھانا نہیں بھی کھایا ہوا تب بھی کھجور پہ پانی پہ گزارا کر لیں گے. یہ ذرا معلوم کر کے آؤ، پھر 1-2 روز میں تحقیق کر کے آؤ. کتابوں سے کتابیں وہ واٹس ایپ پہ گوگل کر کے اے آئی سے پوچھ کے بتایا نہیں جا سکتا تھا. کتابیں کھولنی پڑیں گی، کہاں کہاں کس طرح سے رکھی ہوں گی. تو ان کی زندگیوں میں ہر چیز نبوی طریقے کے مطابق تھی. تو ایسی برکتیں تھی کہ ایک نعرے کی ضرورت تھی، خیبر فتح ہو جاتا. اللہ اکبر کہتے تھے، دشمن کے دہل جاتے تھے دل. اور ہمارا حال یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک طرف، اتنی طاقتیں، اتنے ممالک، اتنا مال و اسباب، اور اپنی جگہ کھڑی بھی لڑت رہی ہے ایک جگہ کنارے پہ. وہ جو کبھی 1:3 کے زیادہ ریشو پہ مسلمان رہے نہیں، تب بھی کامیاب ہوئے. اور ہماری کمزوری کا کیا حال ہے؟ تو یہ اس وقت تک ایسے ہی رہے گا جب تک کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو جو ہمارے بس میں ہے اختیار کرنے کا جذبہ نہ رکھیں. اب کر پائیں، کتنا کر پائیں اپنی جگہ. ہمارا تو ابھی دماغ اس پہ تیار نہیں ہوا ہے، دل اس پر راضی نہیں ہوا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنی زندگی میں لے آئیں. یہ ہم نے قبول نہیں کیا. ہم نے یہ کہا کہ بھائی جو میرے بس میں ہوگا بس اتنا کروں گا. یار یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، اور یہ نہیں ہوگا، یہ ہو جائے گا جو مجھے ایسا. ہر ایک نے اپنا ایک سنت کا دائرہ طے کیا ہوا ہے. میرے لیے داڑھی لمبی کرنا آسان ہے، میں نے یہ طے کر لیا ہے. مسواک میں نہیں کروں گا، مجھے بڑی بھاری لگتی ہے اور عجیب بھی لگتی ہے. پائنچے اوپر کرنا میرے لیے بڑی کوفت ہے. چھوٹی مونچھیں بڑی بہت بری لگتی ہیں، مجھے بڑی ہی رکھنی ہے. تو میں اپنے اسٹائل میں چلوں گا. مجھ سے چھوٹی داڑھی بڑی کرتا ہوں تو کھجلی بہت ہوتی، تو اپنے یہاں بنتی جمتی نہیں ہے. جتنا مجھے کرنا ہے میں اس کے حساب سے چلوں گا. مجھے اس طرح کا لباس سوٹ ہی نہیں کرتا. میں بال وہی بناؤں گا جو مجھے بنانے ہیں. میں مصنوع بال کیا ہوتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں، معلوم کرنا بھی نہیں، کیونکہ میری زندگی کا وہ ایجنڈا نہیں. میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے بس وہی سنتیں لوں گا جو مجھے دیکھ کے اپنے حساب سے صحیح لگتا ہے، اور اس پہ میں فخر بھی کروں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اس پر مجھ سے راضی بھی ہو جائے، اور اللہ بھی راضی ہو کہ مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے. ورنہ یہ ہم ان اللہ کو نہیں مانتے، ایسے رسول کو ہم نہیں مانتے، ایسے خدا کو نہیں مانتے جو ہمارے معیار پہ پورا نہ اترے.
انہوں نے تو اپنی کوالیفیکیشن خراب کر دی، نعوذ باللہ۔ تو ہم نے اپنے اپنے خود خدا بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے بت بنائے تھے پتھروں سے اور لکڑی سے، ہم نے اپنے اپنے خود اپنے دماغوں میں اپنے خدا بنائے ہوئے ان کے بت۔ اس معیار پہ اگر یہ پورا اتریں گے تو ہمارے لیے قابل قبول ہے، نہیں ہے تو جائیں سائڈ میں۔ تو ایسے ہم نے اپنے شیخ بھی بنائے ہوئے، استاد بھی بنائے ہوئے، کس حد تک ہمیں ان سے رابطہ رکھنا ہے، کتنا چلنا ہے، کہاں تک بات ماننی ہے، کہاں کا ان کو سائڈ لائن کرنا ہے، یہ سب ہمیں آتا ہے۔ بہت اچھا ٹیکل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہوشیاری میں ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کرتے رہو، کیا کرنا ہے۔ یہ اولاد ساتھ کرتی ہے تو پھر پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ جو تم کر رہے ہو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کر رہی ہے تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ جو کھیل کھیل رہے نا، اسے باللہ جتنا ماننا ہے اتنا مانیں گے اور جتنا نہیں ماننا اتنا نہیں مانیں گے۔ وہ ہمارے ساتھ کوئی کرتا ہے تو ہمیں خیال ہوتا ہے بہت ہی خراب انسان ہے، منافق ہے پورا، یہ میری خدائی پہ ایک کوشچن کر رہا ہے، میری خدائی کے بارے میں ٹھیک، مجھ سے میرے ساتھ اس کی بندگی کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، میں خدا ہوں، مجھے اس طرح سے نہیں سمجھا جا رہا، یہ بہت ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو تمہارا میں ہی ہوں۔ یہ ہمارے سب کے نفس بنے ہوئے ہیں اپنے اپنے دائروں میں۔ تو یہ آئینہ جب شیخ دکھاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، آگ بھی لگتی ہے کہ یار سناتے ہی رہتے ہیں، ذلیل ہی کرتے رہتے ہیں، تو کیا کریں؟ ذلیل کو ذلیل ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم تو اپنی نظر میں ذلیل تھوڑی ہیں، ویسے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بہت حقیر ہے، میں پوچھوں گا تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تو بہت ہی حقیر ہوں۔ تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں گھٹیا، ایک تو وہ کہ جو اس امید پہ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت حقیر ہوں کہ اگلا کہے گا نہیں حضرت کیا بات کر رہے ہیں آپ تو بہت اعلیٰ درجے کے، اس امید پہ کہتے ہیں کہ میں ذرا حقیر ہوں تاکہ آپ پلٹ کے کہیں کہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ تو بہت اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، ایسے مت کہیں، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ بہت اعلیٰ کمال رکھتے ہیں، بڑے کمالات ہیں آپ کے۔ تو جب آپ شیخ سے تو ملتا نہیں، کیونکہ شیخ تو آپ کی کیفیات کو، آپ کی حرکتوں کو جانتا ہے، تو آپ اپنی تقدیس کے جتنے بھی نغمے گاتے رہیں تو وہ اس پہ لعنت بھیج دیتا ہے فوراً، اور آپ کو آئینہ دکھا دیتا ہے۔ نفس خوش فہم یہ سالک کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، چڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے جب کبھی تائب، شفقت ہے شیخ کی، شفقت شیخ اسی لمحے نازک میں دل خستہ و ویراں کی طرف بڑھتی ہے، آئینہ دکھا دیتی ہے۔ شیخ کی شفقت ایسے موقع پر کہ جب نفس خوب اچھل رہا ہوتا ہے، خوب الٹے پلٹے کام کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کیا بات ہے، کیا شان ہے میری، آج تو مجھے تہجد بھی مل گئی، آج تو بہت گڑ گڑایا میں اللہ کے حضور، آج میں نے فلاں ذکر بھی کیے، مسجد میں کب سے بیٹھا ہوا تھا، سارے کاموں کا خیال آ بہت اپنی ولایت میں اوڑ رہے ہیں ہوا کے اندر۔ اور کل رات کو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی ہو گئی بھیا، اب تو میں بس اگلی نبوت نہیں ہے یہ، ایک جو ہے وہ اللہ کا فیصلہ جو ہے، اب میری مجبوری ہے، میں کیا کروں؟ تو اس کا تو دعویٰ میں نہیں کر سکتا، ورنہ یہ کم وقت مجھے قادیانی کہہ کے مار دیں گے، تو بہتر یہ کہ اس پہ تو میں صبر کر جاؤں، یہ بعد میں دیکھیں گے، اس وقت یہ کر لیتے ہیں کم از کم ولایت اس کے یہاں تک تو آنا ہی چاہیے، کیونکہ ولایت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ اب جناب وہ اپنی تقدیس کے بس وہ کیا نیند میری وہ بہت پریشانی ہے، ایک بڑا خواب دیکھا میں نے، وہ اس کے بارے میں کسی سے کہنا نہیں جا رہا سمجھ میں، لیکن ظاہر ہے استاد سے کہنا پڑتا ہے، شیخ سے کہنا پڑتا ہے، پچھلے 3 دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب لے آ رہے ہیں، مجھے بہت پریشانی، میری خیر کوئی گناہوں کی وجہ سے تو نہیں، کیا مطلب ہے اس خواب کا، آپ بتائیے کیا مطلب ہے شیخ، ذرا میں خواب کی تعبیر اس کے بارے ہر وقت میں وہی میسج بار بار، وہ اس خواب کی تعبیر سے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، مجھے کچھ کرنا چاہیے اس بارے میں۔ کہ قبول کر میری خدائی، تو قبول ہی نہیں کرنا، کیسا آدمی ہے؟ نبوت کا راستہ بند ہوا ہے، خدائی کا تو نہیں بند ہوا، تو سارے خدا بن رہے دنیا میں، ہم نہیں بنتے، بنا رہے لوگ دھڑا دھڑ دنیا میں۔ تو شیخ کیا کرتا ہے ایسے موقع پر جب دماغ خراب ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کا اور وقتی بیماریوں میں، نفس کی شرارتوں میں پاگل ہو رہا ہوتا ہے بندہ، تقاضوں سے، اپنی جہالتوں کے، تو وہ آئینہ دکھا دیتے کہ اوقات تمہاری ہے، تو وہ ٹھس کر دیتا ہے، کو ہوا نکالتا، اتنے بڑے غبارہ پھولے جا رہا ہے، اور سب لوگ دیکھ کے کہہ رہے کیا شان ہے یہ، دیکھو کیا بات ہے یار، اتنا اوپر تو ہم نے کبھی کسی اپنے شیخ کو بھی اڑتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ بہت ہی اوپر چڑھ رہی ہے ان کی بات۔ یہ خاموشی سے ہلکی سی پن لگاتا ہے، وہ ساری کر کے غبارہ، جو اس کا حال ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، ہے نا؟
تب یہ جب زمین پہ آگے پڑتا ہے نیچے اور لوگ رون رون کے اس کو جاتے ہیں تو کہتا قدر نہیں کرتی دنیا، نہ قدری دنیا، ہیرے کی پہچان نہیں ہے لوگوں کو، بس کیا کیا جائے، اسی لیے تو قوم برباد ہو رہی ہے۔ صحیح لوگوں کی پہچان کی ہوتی تو آج میں کہاں ہوتا، لیکن ہم کیا کریں، تمہارا ہی نقصان ہے۔ تو ایک تو عاجز وہ لوگ بنتے ہیں جو اس امید پہ عاجزی کر رہے ہوتے ہیں کہ فوراً سامنے والا کہے، کہہ رہے نہیں 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 ایسے نہیں، اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھو، آپ تو بہت اعلیٰ درجے کے اپنی۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ جو اندر سے تو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی اس کیفیت کو چھپانا چاہتے ہیں، کیونکہ واہ واہ تو اس میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو عاجز دکھائیں، تو اپنے آپ کو ذرا ڈھکا چھپا کے اعلیٰ لباس میں پیش کرتے ہیں، عاجزی کے پردے میں تکبر کر رہے ہیں۔ عجز میں جو کبر ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ کیا تکبر کہ انا ربکم الاعلیٰ، یہ گھٹیا فرعون کے آئیڈیا ہے، یہ ابو جہل کی بکواسیں ہیں۔ ہم تو ایسے جھک کے بتائیں گے ہیں اندر سے اتنے اونچے، کہہ وہی رہے انا ربکم الاعلیٰ، لیکن کہیں گے ارے میں تو فقیر حقیر غلام دستگیر، آپ مجھے جو چاہے روندے، حضرت میں جو نہیں کروں گا، آپ جوتے لگائیے۔ اور حضرت نے خالی ایک میسج کا جواب نہیں دیا تو ابھی لعنت بھیجو یار، کوئی شیخ ہماری خدائی کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، مرو دفع ہو۔ یہ چکر نفس جو ہے اس کی اصلاح سوائے جوتیاں اٹھائے ہوئے، تو جوتی اٹھانے کا مطلب کیا ہوا، اپنے آپ کو پیش کر دے شیخ کے ساتھ، بس وہ جیسے کہیں وہ فٹ بال بن جائے۔ سب سے اچھی مثال ویسے کھیلوں میں فٹ بال ہے، شیخ جہاں لاتے مارے اس کو پڑھتی رہو، ادھر پڑھ رہی ادھر جا رہا، ادھر پڑھ رہی ادھر جا رہا، اور جتنی طاقت سے مارو گے اتنی طاقت سے وہ پلٹ کے واپس آئے گی، آپ سے دور نہیں بھاگے، دیوار سے ٹکرا کے واپس آئے گی۔ بال آپ گھماتے رہیے، بعض لوگ تو بڑی زبردست وہ اس سے ساری ایکروبیٹک حرکتیں کرتے ہیں، پاؤں سے جو اچھالتے رہتے ہیں، زمین پہ گرنے نہیں دیتے، کوئی تقاضا نہیں کرتے، وہ انگلی پہ ایسے گھما لیتے ہیں بال کو، اچھی خاصی ہیوی وہ سارے کرتب کرتے ہیں، وہ ناچتی رہتی بال اسی طرح آپ کے اختیار میں، جو آپ چاہے کریں، اپنے آپ کو ایسے حوالے کر دو، جب پھر بن جاؤ، چمک جاؤ، کھولتی کڑھائی میں کباب اچھی طرح سے تل جائے، پھر اس کی جو خوشبو ہے اور اب جو اس کو نکالا جائے گا باہر، تو دوبارہ تھوڑی، کوئی کباب کو دوبارہ تیل میں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو؟ کوئی پاگل ہی ایسا کرے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا وہ، دوبارہ کوئی کڑھائی وڑائی نہیں ڈالتا، ضرورت ہی نہیں ہوتی اس کی۔ اب گرم بھی کرنا تو دوسرا اس میں خراب ہو جائے گا، اب اس پیس جائے گا سارا تیل، تباہ ہو جائے گا۔ ایک دفعہ اپنی رگڑائی اچھی طرح سے کروا کے بنا لی اپنے آپ کو، بن گئے تو پھر کرنا ہے جو کرو، پھر اپنی اپنی زندگیوں میں جاؤ، پھر سب سمجھ میں آئے گا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ کہ ساری دنیا بھی تعریف کر رہی ہوگی تو یہ احساس ہی بھی نہیں ہوگا، ساری دنیا اٹھا کے خلیفہ وقت بنا دے گی، لیکن انسان یہ کہے گا اگر ایک شخص کو جہنم میں جانا ہوگا تو مجھے خطرہ ہے کہیں میں نہ ہوں۔ یعنی آپ جذبہ دیکھیے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ جب اپنے عمل پہ نظر، اپنی ذات پہ نظر ہوگی تو بندہ یہ کہے گا کہ پوری کائنات کا ہر انسان اگر جنت میں جا رہا ہوگا، ایک جہنم میں جائے گا تو مجھے خطرہ ہے کہ میں ہوں گا۔ عاجزی کا یہ مقام، اور اللہ کی رحمت پہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ توکل اور تعلق کا یہ عالم کہ پوری دنیا میں سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو اللہ کی رحمت سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت میں ڈال دے گا۔ یہ ہے کمال، یہ ہے کمال درجے کی بندگی، اپنی ذات پہ اتنی سی بھی نظر نہیں اور اللہ کی ذات پہ ایسا اعتماد، ایسی محبت۔ لیکن یہ بغیر شیخ کے نہیں آتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارا کارنامہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بغیر نہیں تھا۔ اس سے پہلے تو راندہ درگاہ کس راستے پہ چل رہے ہیں اور کہاں پہنچ گئے لمحے بھر میں۔ ایک ایک مجلس میں، ایک ایک نشست میں صحابہ کرام جو دنیا کمانے آتے تھے، آخرت ان کا مقصود ہو جاتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے وہاں تو پورا سورج ہے، تو اس میں تو وہاں سے توانائی حاصل کرنا کیا مشکل ہے، اس کی صحبت میں تو ایک دفعہ بیٹھنا، ایک نظر، اسی لیے ایک نظر دیکھ لینا کافی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر نظر اس حال میں پڑ جائے کہ آپ حالت ایمان میں ہیں، تو کام دونوں کا بن گیا، یعنی ان دونوں بندوں کا بن گیا، جس نے دیکھا اس کا بھی بن گیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کا بھی بن گیا، ایک لمحے کے لیے حالت ایمان میں۔ یہ ہے صحابی، اور اس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ولی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس کے مقابلے میں ہم چونکہ ظاہر بات خود بھی کمزور ہیں، نہ ریسیپشن میں وہ طاقت ہے، نہ سورج پاس موجود ہے، بالکل ٹمٹماتا ہوا
مردہ سا ہے جس کی روشنی میں بس وہی نظر آ رہا خالی جہاں ہے وہ. ایسے بھی بلب دیکھیں جب خالی خود ہی جل رہے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ بلب ہے یہ. اس سے قریب جا کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے یہ بھی ایک بلب ہے. جیسے ہماری وہاں کی لائٹ جو ہے اس وقت ایسی ہے کہ وہاں جاؤ قریب سے اور بہت غور سے دیکھو تو لگتا ہے یہ بھی ایک لائٹ ہے اور جل بھی رہی ہے. مزے کی بات وہ اپنے ہی آپ کو بس جلا رہی ہے. امت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اس درجے کے جب دینے والے ہوں گے تو لینے والے بھی ویسے ہی ہیں. تو ظاہر بات ہے اس میں وقت بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے, محنت بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. اس میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ نہ صلاحیت ہے لیکن پھر محنت سے اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آپ کے وقت سے جتنا امت دور ہوتی جائے گی اتنی زیادہ کمزوری اس میں آئے گی. اس کو اتنی زیادہ محنت کرنی پڑے گی لیکن طریقے اس کے شارٹ کٹ ہو گئے, آسان ہو گئے. تو اللہ والوں کے جو احسانات ہیں ان میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ہر زمانے میں نئے نئے طریقوں سے گویا بڑی بڑی ٹیبلٹس کو چھوٹی چھوٹی سی بالکل اتنی اتنی گولیاں بنا دیتے ہیں. بہت زیادہ پاورفل ہو جائے, اس سے کم میں کام چل جائے. تو پہلے جیسے کہ جوتیاں اٹھانے کا جب کہتے تھے اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا کہتے تو مطلب کیا 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال یہ انسان کی زندگی شیخ کے ساتھ خانقاہ میں لگ گئی. جو اس راستے پہ چلنا ہے اس کو آؤ اور خانقاہ میں پڑے رہو, مسجد میں مسجد کے ساتھ جو جگہ ہے اس میں لگے رہو اور بس اس میں خدمت ہوتی رہے گی. اور جب وہ شیخ کہہ دیں گے بن گئے تیار ہو گئے اب بھیجیں گے آپ کو کسی کام پہ, جاؤ بھائی فلاں جگہ چلے جاؤ, فلاں ملک میں جاؤ, وہاں جا کے بیٹھو. بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں پہنچ گئے اور خدمت کر رہے ہیں. درخت کے نیچے بیٹھے اللہ والوں کو بلا رہے ہیں, بندوں کو بلا رہے ہیں, اللہ سے جوڑ رہے ہیں اور دھڑ دھڑ جوڑ رہے ہیں. بے سر و سامانی کے عالم میں یہاں سے وہاں تک. یہ معین الدین چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھیجے گئے ایران اور وہاں سے یہاں انڈیا میں, نہ کسی کو جانتے ہیں, نہ زبان, نہ کچھ بھی نہیں. کچھ تھوڑی بہت فارسی تو ظاہر بات ہے انڈیا میں بولی جاتی تھی تو اس سے کچھ اندازہ, سب کے ہندی وغیرہ جو بھی وہ بولتے ہوں گے. اور وہ ایک اس سے گزارا تو ہوا لیکن کھانا پینا گھر کچھ بھی نہیں. اور ہندوؤں کے علاقے میں بھیجا, اجمیر, لاکھوں لوگوں کو تبدیل کیا اس اللہ کے بندے نے بیٹھے بیٹھے وہاں پر. جب بن جاتے تھے تو پھر یہ کام ہوتا تھا. پھر وہ آہستہ آہستہ زمانہ بدلتا گیا, بڑھتا گیا, تو وقت کم کرتے گئے. 10 سال 5 سال 4 سال کرتے 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 4 مہینے, اور اب جو ہے وہ صرف 40 دن. اور اب ہمارے حضرت نے تو سال میں 10 دن اعتکاف کے اور مہینے میں ایک جو نشست ہوتی ہے وہ مہینے میں ایک نشست ہوتی ہے جس میں حضرت کا بیان 5 بجے کا ٹائم شروع ہوتا ہے کہ 5 بجے پہنچ جائے بندہ, 5 بجے وہاں ہو خانقاہ کے اندر, اور تقریباً وہ 10 بجے تک فارغ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر وہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے. حضرت کا بیان ختم ہونے کے بعد کھانے سے پہلے بھی جا سکتا ہے لیکن اب ظاہر بات اتنا دور گیا تو 5 بجے وہ جو مجلس شروع ہوتی ہے اس سے لے کر ذکر کی مجلس بھی اگر اٹینڈ کر لے تو بہت اچھا ہے, نہ بھی کر پائے 4 سے 5 گھنٹے میکسیمم. اب آنا جانا اس کے علاوہ مجلس کا کل جو ڈیوریشن ہے وہ 4 گھنٹے ہے تقریباً, اور 10 گھنٹے وہ ہو گئے تو 4 12 48 گھنٹے, اور 10 تو کتنے ہوئے 60 گھنٹے تقریباً, ایک آدھ 2 گھنٹے, یعنی وہ 10 دن, سوری وہ 10 دن اور پلس یہ, ہاں کتنے بنیں گے کچھ حساب کر لیے. 48 دن 48 گھنٹے کے 2 دن بنتے ہیں نا, 12 دن. تو کل سال کے گویا 12 دن آپ کو وہاں اپنے آپ کو جمانا ہے. 12 دن سال میں یہ حضرت کی ترتیب ہے. تو مختلف شیوخ کی مختلف ترتیب ہوتی ہے. جو لوکل ہوتے ہیں ان کے لیے روزانہ کی مجلس ہو جاتی ہے آدھے پون گھنٹے کی ذکر کی جو بھی ہے, اور 3 مہینے میں 2 مہینے میں ایک رپورٹ بھیجنا ہے. جو معمولات بتائے وہ اپنے گھروں میں روزانہ کرنا ہے. کوئی پابندی سے کر لے چند مہینے کہاں سے کہاں پہنچ جائے تو اس کے ساتھ اطلاع اتباع کرتا رہے. لیکن ہمارے بس میں نہیں, اس لیے کہ ہم نے طے ہی نہیں کیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے. تو اللہ والوں کی جوتیاں سیدھے کرنے کا مطلب کیا ہوا خلاصتاً کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لے, تو پھر وہ جو کہیں ویسے کہیں, جس طرح سے کہیں ویسا کرتا جائے. مجھے اصل میں شریعت کی پابندی ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. بس جس کو توفیق ہو جائے, سمجھ آ جائے, وہ اس پر چل پڑے. باقی سب کام فٹ نوٹ ہے, سب ضمنی کام ہے. پھر دیکھو زندگی بدلتی ہے کہ نہیں.
اب ادھر ادھر کے چکر میں اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، اس لیکچر میں ادھر، سب میں وقت برباد نہ کرو، سب وقت بربادی ہے، یہ سب نفس پرستی ہے، ادھر ادھر کے کسی چکر میں کوئی جہاں اطمینان نہیں، جہاں ہے وہاں جاؤ، یک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ لو، بہت مضبوطی سے پکڑ لو، تو سب ہر جگہ جو پاؤں مارتے رہتے ہیں اور منہ مارتے رہتے ہیں، کچھ ادھر سفر کچھ ادھر، کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے حاصل نہیں ہو رہا۔ اللہ میں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، اللہ میں مقصدیت کے ساتھ کام کرنے والا بنائے، اللہ میں فکر نصیب فرمائے، اپنی زندگی، اپنے متعلقین کی زندگی میں خیر اور اچھائی کا ذریعہ اور سبب بننے کی فکر محسوس ہو، دل میں تڑپ طلب ہو، لیکن خود بننے کی فکر ہو، اللہ کا دوست، اللہ کا ولی، اللہ کا پیارا بن جائے آدمی، بس یہی مقصود ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصود نہیں۔ اٹھنا بیٹھنا، کچھ بھی کام کرنا، اس کے علاوہ کوئی بھی مقصود اگر ذہن میں آتا ہے، کوئی بھی خیال اس کے علاوہ آتا ہے، تو سب کو سائڈ میں پھینک دینا چاہیے۔ اس لیے ہر چیز کو پھینکا جا سکتا ہے، ہر کام کو ختم کیا جا سکتا ہے، ہر قسم کی مجلس کو چھوڑا جا سکتا ہے اس ایک کام کے لیے۔ اسی لیے جب بھی حضرت کا یہاں آنا ہو اور جو لوگ ان سے متعلق ہیں اور وہ ان کو یہ کہنا پڑے کہ جا کے ملو، اس شخص کو چاہیے کہ اپنا سر دیوار پہ مار کے بھیجا باہر نکال کے رکھ دے اور اطمینان سے گھر میں لیٹ جائے۔ یعنی کسی کو یہ کہنا پڑے کہ آپ کے شیخ آپ کے محلے میں آ رہے ہیں اور اس کو یہ میں اصل میں بزی ہوں، یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو خودکشی کر لینی چاہیے، جہنم میں تو جا ہی رہا ہے تو ویسے چلیں گے، یہ کیا کر رہا ہے، پاگل ہے بالکل، اس نے غلط انتخاب کیا ہوا ہے، غلط طریقہ ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا کر رہا ہے، کیوں وقت برباد کر رہا ہے، چھوڑ چھاڑ، میں کہنے کا مطلب یہ کہ وقت برباد مت کرے، جاؤ بھائی اپنا کام کرو، بیکار کے کاموں میں مت لگو، یہ تمہارے بس کا کام نہیں، غلط جگہ ایڈمیشن دیا ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اب یہ کہتے کیوں نہیں اس طرح سے؟ وہ اس لیے نہیں کہتے کہ پتہ نہیں کہاں جائے گا، کیا کرے گا، پڑھے گا اپنی مرضی، شاید کبھی سمجھ میں آ جائے۔ بس ہمارا تو سب کا مقصد کیا ہے، اپنا اپنا ایک ایجنڈا بنایا ہوا، اس پہ عمل کرنا ہے، کتنا چاہیے، کتنا کرنا ہے، کتنی شریعت چاہیے، یہ بھی ہم فیصلہ کریں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، شیخ بھی اپنی مرضی سے کارف کیا ہوا ہے، ہمارا اپنا کریٹڈ، اپنے ہاتھوں سے۔ آزر تو بت بناتے تھے لوگوں کی عبادت کے لیے، ہم اپنے خدا، رسول، دین اور شیخ سب خود بناتے ہیں، تو اس کے مطابق ان کو چلنا پڑتا ہے، اگر وہ نہیں چلتے تو ایسے بتوں کو ہم پھینک دیتے اور نئے نئے بت بنا لیتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جہاں ہے وہیں کھڑے ہیں، زمانہ گزر گزر کے چلا جا رہا ہے، ہم وہیں کھڑے ہیں۔ اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے، ان باتوں کو، ان میں جو خیر ہے وہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو شر ہے اس سے اللہ محفوظ ہے۔ قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر